جی ہاں، اسرائیل کا خاتمے کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں سے کئی ایک ملک نے ایسا فیصلہ لیا جو آپ کو خوش ہونے پر مجبور کر دے گا، اور ساتھ میں علماء کی بڑی تعداد، جس میں تمام مسلک کے علماء، دیوبندی مسلک کے علماء، بریلی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، تمام مسلک کے علماء نے مل کر وہ فیصلہ لیا کہ وہ فیصلہ ہر مسلمان کو جاننا بے حد ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کا آخر تک بنے رہیں تاکہ آپ کو بھی وہ خبر اور آپ کو بھی وہ فیصلہ معلوم ہو، کیونکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے فلسطین کے ہر طریقے سے مدد کرنا آپ پر لازم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے یہ سنا ہی ہوگا نا کہ ظالم کا ظلم زیادہ دن تک نہیں چلتا۔ جب اللہ اپنی رسی کو ڈھیل دیتا ہے تو ظالم کو اور ظالم کی حمایت کرنے والے کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں فلسطین کی، جو اس وقت سب سے زیادہ مظلوم اور سب سے زیادہ جس پر اگر ظلم ڈھایا ہے کسی نے تو اس کا نام ہے اسرائیل۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسرائیل کے خلاف کن کن دیشوں نے اپنا مورچہ باندھ لیا اور کن کن لوگوں نے فلسطین کو تسلیم کرنے کا، فلسطین کو مانیتا دینے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ اور ہندوستانی علماء نے صرف علماء دیوبند یا بریلی علماء یا اہل حدیث علماء نہیں، بلکہ ہر مسلک کے علماء نے مل کر اکٹھا ہو کر ایک چھت کے نیچے کیا فیصلہ کیا کہ اس فیصلے کی وجہ سے پورے ہندوستان میں کوہرام مچ گیا، اور یہ بات صاف طور پر اعلان کر دی گئی کہ ہر مسلمان کو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ بریلی ہو یا اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو، اس فیصلے پر سب کو عمل کرنا ضروری ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ سب سے پہلی خبر کہ کون کون ایسے ملک ہیں جنہوں نے فلسطین کو مانیتا دینے کے لیے وہ تیار ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلا نام آپ نے خبر سنی ہوگی کہ فرانس نے اعلان کیا کہ ستمبر کے مہینے میں وہ فلسطین کو مانیتا دے گا اور فلسطین کو ایک ملک قبول کرے گا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ چھپن چھپائی والا کھیل نہیں ہوگا، یہ کہا کہ عالمی میٹنگ جو ہوتی ہے اس میں جو فرانس کا جو صدر ہے اس نے کہا کہ اس میں میں فلسطین کو قبول کروں گا۔ اس میں سب سے پہلا نام فرانس کا ہے، پھر ایران کا ہے اور پاکستان تو ہے ہی۔ اب دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں کہ پورے علماء نے فلسطین کو لے کر کیا کچھ کہا اور کیوں مسلمانوں کو وہ خبر جاننا ضروری ہے۔ وہ خبر ایسی ہے کہ تمام علماء، تمام مسلک کے علماء نے بیٹھ کر یہ فیصلہ لیا کہ اب ہر ملک میں رہنے والے تمام مسلمانوں کو، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق ان کا ہو، تمام مسلمانوں سے انہوں نے درخواست کی، اور صرف درخواست ان لوگوں سے نہیں کی بلکہ تمام امن پسند لوگ سے، چاہے وہ دلت ہوں، ہندو ہوں، برہمن ہوں، کسی بھی فرقے سے ان کا تعلق ہو، ان سے انہوں نے درخواست کی کہ اب اسرائیلی پروڈکٹ کا خاتمہ کرنا سب کے اوپر لازم ہے، کیونکہ ظالم کا ساتھ دینا بھی ظلم ہوتا ہے اور ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھانا بھی ظلم میں شمار ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے تمام علماء نے، جس میں سر فہرست مولانا ارشد مدنی صدر جمعیت علماء ہند، میں وہ نام بتا دیتا ہوں کہ کن کن علماء، کس مسلک کے کن کن علماء نے یہ فیصلہ لیا اور کیا کچھ کہا۔ سب سے پہلا نام مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ ہے، صدر جمعیت علماء ہند۔ دوسرا نام مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا۔ تیسرا نام سید سعادت اللہ حسینی ہے، جو امیر ہے جماعت اسلامی کے۔ پانچواں نام محمد مولانا علی اصغر امام مہدی سلفی، امیر اہل حدیث۔ چھٹا نام مولانا حکیم الدین قاسمی، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند۔ پروفیسر احمد ولی فیصل رحمانی، امیر شریعت بہار، اڑیسہ، بنگال، جھارکھنڈ۔ مفتی مکرم امام شاہی جامع مسجد۔ مولانا عبید اللہ خان اعظمی، سابق پارلیمنٹ راجیہ سبھا۔ ملک معتصم خان، نائب امیر جماعت اسلامی۔ ڈاکٹر منظور عالم، جنرل سیکریٹری امیر جماعت اسلامی۔ ڈاکٹر ظفر الاسلام۔ ڈاکٹر عبد الحفیظ، صدر SI آف انڈیا۔ اور مولانا محسن نقوی، شیعہ کے مشہور خطیب۔
یہ چند علماء تھے جنہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اب ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ فلسطین کی مدد کرے، اور مدد اس طریقے سے کرے کہ اسرائیل کا کھلے طور پر اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اور بائیکاٹ بھی ضروری ہے کیونکہ اب تک اسرائیل نے فلسطین میں تقریباً 1,00,000 فلسطین معصوم بچوں کا اور معصوم عورتوں کا خون بہا چکا ہے، جس میں اکثر تعداد چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور نہتھے عورتیں تھیں۔ وہ تباہی اور بربادی مچائی ہے کہ اگر ان تک اناج نہ پہنچایا جاوے اور ان پر جو روک لگایا ہے اسرائیل نے اس روک کو ختم نہ کیا جاوے تو ہمیشہ کے لیے فلسطین میں قحط پڑنے والا ہے، بھینکر قحط سالی آنے والی ہے۔ اسی کو لے کر آپ نے وہ سنا ہوگا کہ مصر سے لوگ جو ہے اناج بھیج رہے ہیں سمندر کے راستے۔ تو آپ کے اوپر بھی لازم ہے، آپ کا بھی فرض بنتا ہے کیونکہ آپ بھی ایک مسلم ہیں، اور آپ کے اوپر بھی فرض بنتا ہے کہ آپ اس خبر کو تمام لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اسرائیلی پروڈکٹ کو بائیکاٹ کریں اور کھلے طور پر بائیکاٹ کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر عمل ضرور کریں گے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ حافظ۔